ویسے تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے شمار ان گنت عظیم نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن وزیر اعظم پاکستان اور پاکستان کے وزراء اور طاقتور اداروں کے دیگر سربراہان کی صورت میں بھی ہمیں وہ عظیم نعمتیں عطا کی گئی ہیں کہ جن کا ہم جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے، اور اگر ہم ان نعمتوں کا شکر بجا نہیں لائیں گے تو یقیناً یہ کفران نعمت ہوگا، کیونکہ ایسے وزراء، ایسے وزیر اعظم اور ایسے طاقتور ارباب حل و عقد آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے۔ اب وزیر اعظم پاکستان ان دنوں اپنے آپ کو ملک کا چیف ایڈمنسٹریٹر نہیں سمجھتے، وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کو ٹی وی پر خبریں پڑھنے آئے ہیں، اور یہی بہت سے وزراء بھی سمجھتے ہیں۔ وہ ہمیں ملک کے مسائل پر روشنی ڈال کر دے کر چلے جاتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا کام ملک کے مسائل بتانا نہیں بلکہ ان کا حل کرنا ہے۔ وہ اس لیے وزیر یا وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا اپنے خان صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے کہ میں جب دیکھتا ہوں ٹی وی پہ کہ کہیں ظلم ہو رہا ہے تو مجھے بڑا غصہ چڑھتا ہے، تو میں کہتا ہوں یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، تو بشرا میرا کندھا ہلا کے کہتی ہے ہیلو میاں صاحب آپ وزیر اعظم ہیں، تو پھر میں کہتا ہوں وہ اچھا میں نے تو یہ کام حل کرنا ہے، پھر میں کسی کو فون کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ حل کرے۔ تو اب ہماری دعا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی اہلیہ بھی بشرا بی بی والی فراست اور فہم کا مظاہرہ کریں اور ان کو بتا دیا کریں کہ ان کا کام خبریں سنانا نہیں ہے بلکہ ملک کے مسائل حل کرنا ہے۔ اب وہ فرما رہے ہیں کہ پاور سیکٹر اور ایف بی آر کو اگر درست نہ کیا گیا تو ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا، ان دو محکموں کو درست کرنا بہت ضروری ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب کریں نا، پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کوئی اچار گوشت کی ریسپی بتانے کے لیے تو نہیں نا پاکستان کے وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھائے گئے؟ ٹھیک ہے آپ بیٹھے نہیں ہیں، بٹھائے گئے ہیں، زبردستی بٹھائے گئے ہیں، وہ سب کچھ ہم مان لیتے ہیں۔ آپ سلیکٹڈ ہیں، آپ کو آپ کے یا تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں یا آپ کو کام نہیں آتا، جو بھی مسائل ہیں وہ ٹھیک ہے سب کچھ، لیکن اب آپ جیسے تیسے بھی بیٹھ گئے ہیں۔ اب اگر آپ ایف بی آر میں ریفارمز متعارف نہیں کروا سکتے، اب اگر آپ ٹیکس افسر سے ایف بی آر کی جان نہیں چھڑا سکتے، اگر ساری دنیا میں ٹیکس کلیکشن کا سسٹم آٹومیٹ ہو چکا ہے، تو آپ آج تک ایک ہی میز کے آگے اور پیچھے بٹھا رہے ہیں ٹیکس پیئر کو اور ٹیکس کلیکٹر کو۔ اس طرح تو وہ لوگ جن کا مفاد آپس میں ایک دوسرے سے وابستہ ہے وہ آمنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو سے واقف ہوتے ہیں، لہٰذا ٹیکس پیئر رشوت دے دیتا ہے، ٹیکس کلیکٹر رشوت وصول کر لیتا ہے اور معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے اور سرکار کے خزانے میں کچھ نہیں جاتا، یا اس طرح کا کوئی اور ارینجمنٹ کر لیا جاتا ہے۔ اب آپ اگر وہ بچے جو پرچے دے کر آتے ہیں ان کو آپ ممتحن کے سامنے بٹھا دیں، اس شخص کے سامنے جس نے پرچہ بنایا ہے اور جس نے پرچہ چیک کرنا ہے، اور انہیں کہیں کہ لو آپس میں بیٹھ کے مکا کر کے پیپر چیک کر لو، تو اس طرح تو سارے بچے فرسٹ آ جائیں گے، سارے بچے استاد محترم کی یا ممتحن محترم کی کوئی نہ کوئی خدمت کر دیا کریں گے۔ بین ہی پاکستان کا ٹیکس کلیکشن کا سسٹم چل رہا ہے، ایک ہی میز کے ارد گرد وہ انکم ٹیکس آفیسر اور وہ تاجر یا وہ تنخواہ دار یا وہ کوئی بھی شخص جس نے ٹیکس دینا ہوتا ہے وہ بیٹھتے ہیں اور وہ آپس میں مکا کر کے اٹھ جاتے ہیں۔ تو ساری دنیا نے تو اس کا حل نکال لیا ہوا ہے، انہوں نے تو سسٹم کو آٹومیٹ کر دیا ہوا ہے، ٹیکس کی شرح ایک متعین کر دی گئی ہے، ہر آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی اتنی کمائی ہے، اس نے اتنا ٹیکس ریٹرن بھرنی ہے، وہ اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کر دیتا ہے اور آٹومیٹکلی وہ پیسے سرکار کے خزانے میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اگر کوئی مقررہ تاریخ تک ایسا نہیں کرتا تو اس کے کاروبار کو کنفسکیٹ کرنے کا کوئی آٹومیٹڈ نوٹس چلا جاتا ہے اور اس کے بعد اور وہ پھر اسے جمع کرا دیتا ہے۔ اگر وہ پھر بھی نہیں کرتا تو پھر اس کے کاروبار کو کنفسکیٹ کر دیا جاتا ہے، بس کہانی اتنی سی ہوتی ہے۔ لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا، اور وزیر اعظم صاحب اگر چاہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ وہ وزیر اعظم ہیں، ان کے پاس اتھارٹی ہے، لیکن وہ یہ کام نہیں کر رہے۔ وہ ایف بی آر کو آٹومیٹ کرنے اور ٹیکس کلیکشن کو بڑھانے کے لیے کوئی عملی اقدامات اٹھاتے ہمیں نظر نہیں آتے، وہ ہمیں صرف یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوا تو ملک کا برا حال ہو جائے گا۔ پاور سیکٹر کو البتہ ٹھیک کرنے کا انہوں نے بہت اچھا نسخہ ڈھونڈ لیا۔ انہوں نے یہ نسخہ ڈھونڈا ہے کہ تمام کی تمام جو ڈسٹریبیوشن کمپنیاں ان کو فروخت کر دیا جائے، جیسے کہ انہوں نے کے الیکٹرک کو فروخت کر دیا تھا۔ اب فروخت ہونے کے بعد وہ کمپنیاں کرے گی کیا وہ ترسیلی نظام کو ٹھیک کریں گی؟ کیا وہ 75 سال سے چلنے والے بجلی کے تاروں اور کھمبوں کو تبدیل کریں گی؟ کیا وہ سمارٹ میٹرنگ کا کوئی سسٹم نصب کریں گی؟ کیا وہ بجلی چوری کو روکنے کے لیے کوئی لیٹسٹ اکوپمنٹ سے مدد کریں گی؟ ایسا کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا جا رہا کسی پرائیویٹائزیشن کے لیے بولی دینے والی کمپنی سے، کسی کمپنی کے لیے ایسی کوئی شرائط نہیں رکھی جا رہی اور کسی کمپنی نے ایسی کوئی شورٹی نہیں دی ہے حکومت پاکستان کو۔ کسی ایگریمنٹ میں یہ نہیں لکھا جا رہا کہ آپ اگلے 2 سال میں، 3 سال میں، 5 سال میں، 10 سال میں ملک میں سمارٹ میٹرنگ کو 100% کر دیں گے اور
پورے کے پورے علاقے کے بجلی کے تار بدل دیں گے، کھمبے بدل دیں گے، لائن لاسز کو کم کریں گے، بجلی کی چوری کو روک لیں گے. ایسا آپ کچھ نہیں کر رہے. ڈسٹریبیوشن کمپنیوں سے آپ ایسے کوئی حلف نامے نہیں لے رہے، کوئی ایگریمنٹ نہیں لے رہے، آپ انہیں ایسی کوئی تڑی نہیں لگا رہے کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کو کینسل تصور کریں گے. ایسا کچھ نہیں ہو رہا. آپ اس وقت صرف پیسے پکڑنے کی جلدی میں ہیں کہ آپ کوئی آسان سی ٹرم اینڈ کنڈیشن رکھیں جس کے تحت ان کمپنیوں کو فروخت کر دیا جائے اور پھر ان پیسوں سے کوئی دہاڑی ٹپا لی جائے. کوئی 4-6 دن تو اچھے گزریں گے، پھر کل جو ہوگا دیکھ لیں گے کل. اس اصول کی بنیاد پر آپ پاور سیکٹر میں ریفارم لا رہے ہیں، جو کہ ریفارم نہیں ہے، جو کہ صرف پرائیویٹائزیشن ہے. یعنی کہ صرف اور صرف پبلک ایسٹس کی ایسی فروخت ہے جو پبلک کے کسی مسائل کا حل لے کر نہیں آ رہی، بس صرف چند انویسٹرز کو خوش کر دے گی. اور سرکار کے ذمہ جو کچھ ایک ذمہ داریاں ہیں پاور ڈسٹریبیوشن کے تناظر میں، وہ ذمہ داریاں اس کی ختم ہو جائیں گی اور سرکاری ملازمین ویلے بیٹھ کر تنخواہیں لے سکیں گے. بس صرف اس سے زیادہ نہ تو وزیر اعظم ابھی تک پاور سیکٹر میں ریفارمز کا کوئی ویژن اپنا ہمارے سامنے لا سکیں، اور نہ ہی ایف بی آر میں ریفارمز کا انہوں نے کوئی ایجنڈا پیش کیا ہے ابھی تک. نہ ہی ان کے کسی ایف بی آر کے چیئرمین نے ایسا کوئی پروگرام قوم کے سامنے رکھا ہے. صرف اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں میں، اور صرف خبریں سنانے کا، تڑیاں لگانے کا اور قوم کے حالات پر تبصرہ کرنے کا چلن جاری ہے. مسائل کو حل کرنے کی طرف کوئی اقدام اٹھاتے بدقسمتی سے میاں شہباز شریف صاحب اس وقت تک نظر نہیں آ رہے.